کہتے ہیں ہم آپ شیعوں کے ساتھ ہیں، ہم بھی دشمنان اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم بھی دشمنان حسین کو نہیں مانتے، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے۔ ہم نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ آپ شیعہ لعنت بہت بھیجتے ہیں، لعنت آپ لوگ نکال دو تو ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ تو میں نے کہا لعنت سے اتنی آپ لوگوں کو الرجی کیوں ہے؟ ہاں ایک مومن کہتا ہے مولانا گالی بھیجنا بری بات ہے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے گالی بری بات ہے، لیکن ایک مرتبہ بولے نہیں لعنت بھیجنا بری بات ہے۔ تو سوال یہ ہوگا کہ برائی اور اچھائی کا تعین کون کرے گا؟ ایک آدمی بولتے ہیں مولانا سگریٹ پینا بری بات ہے، بھائی سگریٹ پینا اچھی بات ہے یا بری بات ہے، اس کا تعین کون کرے گا؟ میں کروں گا، اللہ کرے گا، قرآن کرے گا، رسول کرے گا، کون کرے گا؟ اصلاً یہ بندہ اچھا ہے، یہ بندہ برا ہے، یہ اچھائی اور برائی کا تعین کون کرے گا؟ کون بتائے گا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے؟ پاکستان میں تو اس وقت اچھے اور برے کا پتہ ہی نہیں لگ رہا نا، سب کچھ مکس ہو چکا ہے۔ تو لعنت بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے، یہ کون بتائے گا؟ تو جو ہمارے مسلمانوں کے بیچ میں معیار ہے وہ قرآن ہے۔ میں نے کہا اگر لعنت بھیجنا یہ فعل لعنت اگر برا ہوتا تو خدا سے کبھی برا کام صادر نہیں ہوتا۔ وجود خدا صادر کنندے برا کام نہیں ہے، اللہ ہمیشہ وہی کام کرتا ہے جو اچھا ہے، برا کام نہیں کرتا۔ تو کہیں کہیں پہ خدا نے انسانوں کو گدھے کی مثال بھی دی ہے، تو یہ برا کام ہے۔ میں نے نہیں کہ خدا اگر کسی کو گدھا بول رہا ہے تو وہ خدا بول رہا ہے، اور خدا جو بولتا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے۔ یقیناً اس کے کام گدھے والے ہیں، تبھی خدا کیا بول رہا ہے؟ جناب گدھا ہے۔ تو میں نے کہا اگر لعنت بری چیز ہوتی تو برا کام خدا نہیں کرتا، اور اگر خدا کوئی کام کر رہا ہے وہ کام اچھا ہے۔ تو پورے قرآن میں 40 مرتبہ سے زیادہ خدا نے لعنتیں بھیجی ہیں۔ تو ایک فعل جو بار بار ذات اقدس الہی سے صادر ہو رہا ہے وہ برا تو نہیں ہو سکتا۔ جب خدا لعنت بھیجے عیب نہیں، تو شیعہ لعنت بھیجے تو عیب نہیں ہونا چاہیے۔ تو اتنا تو ثابت ہوا کہ فعل لعنت برا فعل نہیں ہے، کہ فعل الہی اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھئی لعنت تو اچھی چیز ہے، بھیجنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کس پہ بھیجی جائے، کس پہ نہ بھیجی جائے۔ اب یہ بھی وہی بتائے گا جس پروردگار عالم نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے، اللہ ہی بتائے گا کہ لعنت کس پہ بھیجنا جائز ہے، کیونکہ قرآن اصول بناتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مفتیوں اور مولویوں کے چکر میں پڑ گئے کہ میرا مفتی فلاں پہ لعنت بھیجتا ہے، میرا مولوی فلاں پہ لعنت بھیجتا ہے۔ بھئی یہاں پہ میں نہیں چلے گا، یہاں پہ اللہ کا اصول چلے گا۔ اللہ اگر اصول بناتا ہے، اس اصول کے دائرے میں اور اصول دائرے لعنت میں جو کوئی بھی آتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت آ جاتی ہے۔ اب میری مرضی، مجھے کوئی پسند ہے، میں اس پہ لعنت نہیں بھیج رہا، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق اس کے اوپر لعنت آ رہی ہے، تو میرے روکنے سے بھی وہ لعنت رکنے والی نہیں ہے۔ خدا اصول بناتا ہے، خدا پروگرامنگ کرتا ہے، جس طرح آپ کے بدن کی اللہ نے پروگرامنگ کی ہے۔ اب ایک بندہ بولے مجھے بھوک نہیں لگے گی، اللہ نے اصول بنایا ہے پیٹ میں کھانا نہیں ہوگا تو بھوک لگے گی۔ اب لاکھ بولے کہ میں نہیں چاہتا بھوک نہ لگے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے تمہاری باڈی کا ایک نظام بنایا ہے، ایک اصول بنایا ہے۔ کوئی بولے مولانا پیاس لگے گی تو میں پانی نہیں پیوں گا، تو بھلے نہ پیے لیکن تمہارا وجود اس پانی کی کیا کرے گا؟ ڈیمانڈ کرے گا۔ کس نے آپ کے بدن کو بتایا کہ آپ کے ذہن کے اندر سگنل بھیجے کہ ابھی بھوک لگی ہے، ابھی پیاس لگی ہے، ابھی سردی لگ رہی ہے، ابھی گرمی لگ رہی ہے؟ یہ بدن کو کون بتا رہا ہے؟ بدن تو بولتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ احساس آپ کو کیسے ہو جاتا ہے کہ ابھی بھوک لگ رہی ہے، ابھی پیاس لگ رہی ہے، ابھی اس چیز کی ڈیمانڈ ہے؟ یہ وہ پروگرامنگ ہے جو خدا نے انسان کے بدن کے اندر کی ہوئی ہے، اور آٹومیٹیکلی یہ پروگرامنگ وہی کرتی ہے جو خدا نے اسے بتایا ہوا ہے۔ بھائی ایسا بالکل نہیں ہے کہ خدا ہر لمحہ بادل کو بول رہا ہے اب یہاں سے اٹھنا اور کراچی کی سرزمین پہ بارش برسانا، خدا بادل کو زمین کو بول رہا ہے
اے دانے اب زمین سے نکل جانا، اب ایک دانے سے 100 دانے بنا دینا۔ خدا نے ایک پروگرامنگ بنا دی ہے اور اس پروگرامنگ کے تحت فیض الہی پوری کائنات میں کیا ہو رہا ہے، چل رہا ہے۔ اللہ نے سورج بنایا ہے، سورج کی گرمی آتی ہے، وہ گرمی سمندر پہ پڑتی ہے، وہ بھاپ بن کے پانی اوپر جاتا ہے اور ایک قدرت نظام کے تحت فلٹریزیشن ہوتی ہے اور اس فلٹر ہونے کے بعد میٹھا پانی پھر زمین پہ آ جاتا ہے۔ اللہ نے زمین بنائی ہے، مٹی کے اندر منرلز رکھے ہیں، اب یہ سوئل کے اندر جو منرلز ہیں اس میں آپ دانا ڈالتے ہو، میٹھا پانی دیتے ہو، اور وہ پروگرامنگ جو خدا نے کی ہے اس کے تحت جب دانا چلتا جاتا ہے وہ ایک دانا 100 دانوں میں بدل جاتا ہے۔ اب ایک بندہ مثلا کسی نمکین زمین پر کسی کھارے پانی میں فصل کرنا چاہے، فصل نہیں ہوگی، دانا وہی ہوگا، مٹی نظر آئے گی، پانی بھی دو گے لیکن فصل اگنے کے قابل نہیں ہوگی، کیونکہ اس زمین میں اللہ کی پروگرامنگ ہے ہی نہیں۔ جب اللہ کی کوڈنگ نہیں ہے تو وہ دانا کیسے اگ سکتا ہے؟ اسی طرح تمہارے وجود کی خدا نے کوڈنگ کی ہوئی ہے، شریعت کے اندر کوڈنگ ہے۔ تبھی امیر فرماتے ہیں کہ جنت جو اللہ نے بنائی ہے، جہنم جو اللہ نے بنائی ہے، وہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہے۔ دراصل جنت بنانے والا بھی تو ہے، جہنم بنانے والا بھی تو ہے۔ آٹومیٹیکلی تو کچھ کرتا جاتا ہے، وہاں پہ بنتا جاتا ہے۔ جب ایک بھولا سالا مسلمان رسول کے پاس ہے، یا رسول اللہ میرے تو کروڑوں درخت جنت میں لگ گئے ہوں گے، کہ بتا تو سی تو نے ایسا کیا کیا؟ کہ یا رسول آپ ہی نے تو بولا تھا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ بولے جنت میں 100 درخت لگ جاتے ہیں۔ کہا میں نے یہ تو بولا تھا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ بولے 100 درخت لگ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے تو کئی لاکھ مرتبہ ورد سبحان اللہ کیا ہے، تو میرے تو کئی باغات لگ گئے ہوں گے۔ نبی نے کہا ایک سبحان اللہ 100 درخت لگاتا بھی ہے اور ایک غیبت 1000 درخت جلا بھی دیتی ہے۔